الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُسِّفُوا فَلَا فَوْتَ أُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بعید۔ یہ سورہ صبح کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ حق نازل ہوا، اس قرآن کے بارے میں بتایا گیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم حق نازل کرتے ہیں اور ہم نے حق نازل کیا ہے اور ہم حق کی نازل کرتے ہیں۔ اور یہاں بتایا گیا کہ ان کو کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے، حق کے مقابلے میں باطل نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ بہت زبردست دعا ہے، کیونکہ اس بے شمار لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ باطل پر ہوتے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، حق ان کو باطل نظر آ رہا ہوتا ہے، باطل ان کو حق نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باطل پر ہوتے ہوئے اللہ سے استقامت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بتائیے ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ کیوں ہدایت دے گا ایسوں کو جو گمراہی کو ہدایت سمجھیں اور ہدایت کو گمراہی سمجھیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہی آیتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ کہتے تھے یہ گمراہ ہو گئے۔ آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر، مشرکین مکہ، اس دور کے لوگ جن کو یہ بات ماننے کی توفیق نہ ملی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے یہ گمراہ ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کا ساتھی بنتا تھا، جن کو ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یہ سارے گمراہ ہو گئے۔ صحابی کہا کرتے تھے، ہم تو صحابی کہتے ہیں، وہ صحابی کہا کرتے تھے، یعنی بے دین ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ تو ہر دور کے اندر اسی طریقے سے ہوا، اور آج جس دور کے اندر سے ہم گزر گئے ہیں، آج تو حق اور باطل کی بالکل پہچان ہی ختم کر دی ان لوگوں نے۔ بڑے بڑے علماء، مسلک، ان کے اپنے اپنے مدرسے، بڑے بڑے سہانے نام کے ساتھ یہ سامنے آ رہے ہیں، اور سارے علماء دین بنے ہوئے ہیں، دین کا نام لے کے آئے ہیں، پگڑی پہن کے آئے ہیں، داڑھی رکھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں، چگا اور دستار پہن کے آئے ہیں۔ اب عام عوام ہے جو دین نہیں جانتی ہے، باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر ان کے نظریات بھی ان کے ساتھ ہیں، اور قرآن کی بات جب پیش کی جائے تو قرآن کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح حدیث کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے عقیدے کے خلاف کوئی بات ان کے سامنے لائی جائے کہ یہ قرآن کی بات ہے، تو ان کو یقین نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کے مولویوں نے جس شکنجے کے اندر ان کو کسا ہوا ہے اس سے یہ نکلنے نہیں دیتے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کس انداز سے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہ ان کو کہو
کہ میرا رب حق القا کرتا ہے، یعنی اس نے حق نازل کیا ہے، اور وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اور کہو کہ حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اب باطل کا جنازہ اٹھنے والا ہے، اب باطل چیخے چلائے، منتیں کرے، فریادیں کرے، لالچ دے اور یا مارنے کے، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، یا دیش نکالا دے کے لیے اپنے اندر سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جتنے مرضی یہ آپس میں مل جائیں، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب اس کا جنازہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ کیوں؟ حق آ گیا ہے، حق کی چوٹ اب باطل کے اوپر پڑنے والی ہے، قرآن کی چوٹ ان ساروں کو، جتنے یہ مسلک پرست ہیں، جتنے یہ فرقہ پرست ہیں، ان کی جتنی کتابیں ہیں، ان کو کتاب اللہ کے اوپر پرکھا جائے گا، ان کو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے اوپر پرکھا جائے گا۔ وہ دور گزر گیا، بزرگوں سے چلا جائے، ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے جی، بزرگوں کا عقیدہ ہے، چاہے بزرگ کافر اور مشرک مرے ہوں، ان کے اللہ کے بندوں کو پوج پوج کے مرے ہوں، مورتیاں پوج پوج کے مرے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے مرے ہوں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے ہوں، خود نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا کہیں، اور جیسے مرضی ان کے عقیدے ہوں۔ آپ دیکھیے کس طرح ان کے عقیدوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے اور ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ عقائد علماء دیوبند اٹھائیے، ہر عقیدہ، عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 3، سارے عقیدے، ہر ایک عقیدے سے پہلے کہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اور ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے جی؟ ذرا بتائیے۔ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے جی، قبروں سے رہنمائی ملتی ہے جی، قبروں سے ہاتھ نکال کر حضرت نے مسافہ کیا ہے، قبر والے کے وسیلے سے دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے، فلاں حضرت کے طفیل دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے۔ اور اگر بتاؤ کہ یہ تو کفر و شرک ہے، یہ تو انکار ہے اللہ کی کتاب کا، پہلے صفحے کا انکار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بات بیان کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے گویا بندے کی زبان میں نازل کی ہے کہ میرے بندو اس طرح دعا مانگا کرو، اس طرح میرے سے مانگو، اس طرح ادب و احترام کا لحاظ رکھو، پہلے اللہ کی تعریفیں کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرو اور اقرار کرو کہ وہ مالک ہے، حاکم ہے، یوم الدین فیصلے کے دن کا حاکم ہے، فیصلہ ایک ذات کرے گا۔ اگر وہ شفاعت کا معاملہ بھی ہے تو وہ خالص اللہ کی اذن سے ہوگی، جس کو کہے گا، جس کے لیے کہے گا، جس کو چھوڑنا چاہے گا، یہ رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، چھوڑنا چاہے گا۔ اور دوسرے کو عزت دینے کا معاملہ ہے کہ بولو اپنے بھائی کے لیے، اس کو کہو، اس کے لیے کہو، اس طرح یہ ہے۔ ورنہ جس کو پکڑنا چاہے گا، جس کو سزا دینا چاہے گا، کسی کی زبان نہیں کھل سکتی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، اور خاص کر مشرک کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے سامنے رکوع اور سجدے ثابت کرنے والوں کے لیے، بندوں کے واسطے وسیلے دینے والوں کے لیے، بندوں کو داتا دستگیر حاجت روا سمجھنے والوں کے لیے، بندوں کی درگاہوں کے اوپر ماتھا ٹیکنے والوں کے لیے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک لفظ بول سکے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت گناہگار مومنوں کی ہے، چاہے پہاڑوں جیسے گناہ بھی لے کر آ گئے تو ایک نہ ایک دن آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معافی ان کے لیے ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام یہ بات بتا کے گئے ہیں، یہ کوئی آج میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی من لقیتن بقراب الارض خطیئتن لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی میرا بندہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں جیسے اور بڑے بڑے گناہ زمین اور آسمان کے بھر کے بھی میرے پاس آ گیا، لیکن ایک بات ہے، آیا ہے میرے پاس مشرک ہو کے نہیں آیا ہے، مومن ہے، لا یشرک بھی شیئا آخری چیز کو گویا کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ باقی یہ پکاریں لگانا، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اور کنڈے اور واسطے وسیلے، یہ تو بہت بڑے شرک ہیں، یہ تو بہت بڑے شرک ہیں، شرک کے یہ پہاڑ ہیں، شرک کی بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز۔ یہ چیز دیکھ پکی ہے جی، یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے جی،
یہ بریانی پک رہی ہے جی، یہ فلاں کرنی والی سرکار کے لیے جی، فلاں بابا صاحب سبحان کی ہے جی، یہ پیر صاحب ہیں، ایسے پیر صاحب ہیں، دمڑیاں والی سرکار ہے، پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریندا دواں جہاناں اندر، اس طرح ان کے عقیدے بنا دیے. ہمارے پیر ہیں، اس دنیا میں بھی مدد کریں گے، آگے جا کے بھی. یا بری کر کھری، اے بری سرکار میری کھوٹی ہو گئی ہے. پوچھو کھوٹی کس نے کی ہے، پوچھو اس سے کس نے کھوٹی کی ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ نے. اور کھری کون کرے گا، یہ سرکار بری سرکار کھری کریں گے. پھر یا داتا یا محی الدین چشتی، ایک پکار شرک اور کفر کی پکاروں کے یہ پہاڑ کھڑے کر دیے انہوں نے. تو ان کی بات چھوڑو. فرمایا گیا شیعہ، جس نے شیعہ بھی شرک نہیں کیا اس کی بات ہو رہی ہے. لقیتہ بمثلھا مغفرہ، مالک فرماتا ہے ایک دن آ جائے گا میری مغفرت کا کہ اس کو میں معاف کر دوں گا، اور باقی شرک کرنے والوں کی کوئی معافی نہیں ہے. اور ان کے دماغوں کے اندر یہ گھسا ہوا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، چونکہ نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، حسن حسین کو پکارتے ہیں. ظاہری بات ہے جب ان کو پوری زندگی پکارتے رہے ہیں، نبی نبی کہتے کہتے ہماری زندگیاں گزری ہیں، پکارتے پکارتے ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے کرتے ہم تو عاشق ہیں ان کے. ظاہری بات ہے وہاں اگر پھنس بھی گئے تو یہ آگے آ جائیں گے، اور یہ آگے کچھ نہ کچھ تو ہمارا معاملہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی بتا دیا کہ ابھی تمہیں اصل میں یقین نہیں آ رہا ہے، جب وہاں پہنچو گے نا وہاں پتہ چلے گا. مالک فرماتا ہے کانوا لہم اعداء، وہ اپنے پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے. وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی ساری پوجا پاٹ کا، ساری نظر و نیاز کا، ساری دیگوں چڑھاوے رکوع اور سجدوں کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ دشمن بن جائیں گے. وہ دنیا میں ایسے لوگوں سے جنگیں لڑتے رہے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے ایسے ہی کافروں مشرکوں سے جنگیں لڑتے رہے ہیں. جس طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی جاؤ اور اسلامی مملکات کے اندر کوئی قبر جس نے سر اٹھایا ہوا ہے اس کو نیچے کر دو، کوئی تصویر جو سامنے لٹکی ہوئی ہے، جس طرح تصویروں کو بھی پوجا جاتا ہے بڑی عقیدت احترام کے ساتھ، ہر جگہ لٹکائی جاتی ہے بڑے بڑے فریم کے ساتھ، کوئی تصویر اگر ایسی ہے اس کو پھاڑ دو، اور کوئی مورتی اگر پوجی جا رہی ہے اس کو توڑ دو. تب علی رضی اللہ عنہ یہ ایسے تھے، اپنے شاگرد کو بعد میں انہوں نے اسی طرح بھیجا ابو الحاج اصلی کو کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجوں، جب خود ان کو خلافت ملی انہوں نے کہا میں کیا تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا. تو بڑے خوش، ان کا بالکل بھیجیے، ایک ایسا مبارک کام ہے جو آپ کو ملا اللہ کے نبی کی طرف سے، اور پھر آپ مجھے وہ دے رہے ہیں، کتنی میری خوش قسمتی ہے. ضرور بھیجیے مجھے اس کام کے لیے. اور یہی 3 چیزیں بتائیں ان کو، یہ 3 کام کرو. آج غور کیجئے، خود اس نبی کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا، خود علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا، خود علی رضی اللہ عنہ کی تصویریں یہ شبیہ اور کیا اس طرح کے نام دے کے یہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. تو اللہ کے بندو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے. وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اپنے پجاریوں کے انکار کر دیں گے. فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہوگی، اللہ کی لعنت تو پڑ ہی رہی ہوگی، فرشتے بھی ایسوں کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، سارے مومن ان کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے. بے ایمان اللہ کے ساتھ شرک، ایسے مہربان رب سے جس نے پیدا کیا، جو ساری نعمتیں وہ دینے والا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر نعمتیں دینا شروع کر دی جب آپ بول بھی نہیں سکتے تھے، سن بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے نعمتوں کا آغاز ہوا ہے. اور پھر کس طرح دنیا میں آئے ہو، کیسا خاندان کا ماحول ملا، چوم چوم کے بڑے ہوئے، اور یہ بڑا ہو اور کہ اللہ میری سنتا نہیں اور بابا جی کی ٹالتا نہیں. بابا جی کے اوپر بھی ایک وقت ایسا گزرا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، جو ماں کا دودھ پئیں اور چل بھی نہ سکیں. یہ تمہارے بعد میں داتا دستگیر بن گئے، مشکل کشا بن گئے، حاجت روا بن گئے، غریب نواز بن گئے. ان کو یہ القاب کس نے دیے ہیں؟ یہ بالکل جنہوں نے یہ القاب دیے ہیں یہ بد عقیدہ لوگ تھے، یہ باوجداد نے دے لیے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب، ان کی کوئی ان کی داتائی اور دستگیری کی سند نہیں، بلکہ سب بندے ہیں، سب کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اکیلے اکیلے سب اللہ کے سامنے جائیں گے، سب نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. تو اس انداز سے جب یہ دعوت پیش کی گئی، حالانکہ اس وقت یہ نکالا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کو ہجرت کر رہے تھے، اور اس ماحول کے اندر بنی اسرائیل کے اندر بھی اسی انداز سے بات آئی ہے کہ ان کو حق آ گیا ہے اور باطل اب مٹنے والا ہے. جب باطل حق کا راستہ روکنے کے لیے علاقے سے نکال دے، اپنی زمین سے نکال دے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے باطل کو اب آخری چوٹ مارنے کا فیصلہ کر دیا ہے. تو اس انداز سے بتایا گیا کہ باطل کے لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو مرضی کرو، سارے ایکا کر لو، اب باطل نہیں ٹھہر سکتا ہے.
اب یہ کفر و شرک کے اڈے نہیں ٹھہر سکتے، انہوں نے نابود ہونا ہی ہونا ہے۔ کہو ان کو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے گمراہ ہو گئے، یہ انتشار پھیلا دیا انہوں نے۔ آج اگر اس طرح کے یہ القاب دیتے ہیں یہ انتشاری ہے، یہ انہوں نے جناب گمراہ ہو گئے ہیں، پٹڑی سے اتر گئے ہیں، روشنی سے اندھیروں میں چلے گئے ہیں۔ بتائیے، اللہ کو سجدے، اللہ کو رکوع، یہ ان کے نزدیک اندھیرے ہیں، اور بندوں کے رکوع، بندوں کے سجدے، بندوں کی چاپلوسیاں اور بندوں کی دتائی، یہ ان کے نزدیک روشنیاں ہیں۔ الٹا معاملہ ہو گیا، توحید شرک بن گئی ان کے نزدیک، اور جو شرک ہے اس کو یہ توحید کا نام دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اسی طرح کہتے تھے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے، اس کا وبال میرے اوپر پڑے گا نا۔ اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی داتائی دستگیری کا انکاری ہو گیا ہوں، میں لات اور حبل کو اگر نہیں پکارتا ہوں، میں ان کے واسطے وسیلے سے نہیں پکارتا ہوں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، قل انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوں۔ تم پکارتے ہو، پکارتے رہو، اور میں نہیں پکارتا ہوں، اور میں نہیں پکارتا ہوں تو تم اس کو گمراہی کہہ رہے ہو، تو اس کا وبال میرے اوپر پڑے گا نا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر میں یعنی ہدایت پر ہوں، اور یقیناً ہدایت پر ہوں، تو اس وجہ سے ہے کہ میرا رب جو نازل کیا ہے یہ قرآن نبی علیہ السلام کے اوپر، اس وجہ سے۔ تو بالکل یہی بات ہے، آج ہمارا اپنی قوم سے یہی معاملہ ہے کہ تم تو ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو پوری طرح اپنے ایمان عقیدے کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ کہ عقیدہ ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی معاملہ ہے۔ تو وہ پہلے بات بتا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ہم سب تم سے مدد مانگتے ہیں، سارے مسلمان بلکہ کہہ رہے ہیں۔ مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی اور میرے دوسرے جو مومن بھائی ہیں، سارے کی ساری ہماری جو مسلمانوں کی جماعت ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، اور نہ کریں گے، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو یہ سب کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ جو اکابرین گزرے ہیں۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، محمود الحسن صاحب چوٹی کے عالموں میں سے دیوبندیوں کے، یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر سورہ فاتحہ کی کڑاکے کی توحید کی آیت کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ حاشیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو، پیارے بندوں کو اگر خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی آواز دی جائے، ان سے استعانت ظاہری کر لی جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنے کے برابر ہے، اللہ ہی کی طرح ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، اس طرح انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے اس قوم کو۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ بندوں کے سجدے بس یہ اللہ ہی کو سجدے ہیں، جی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے حکم ہے، اس طریقے سے انہوں نے شرک کے انجیکشن دے دیے۔ تو بتایا گیا کہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے، قریب ہے، وہ دوسری جگہ فرمایا شارک سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، اور اس کو پکارنا حق ہے اور دوسروں کو پکارنا باطل ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسی لیے چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ آیت الکرسی کی اسی لیے فضیلت ہے کہ اس میں کلمہ توحید کی تشریح کی گئی ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر لمحے چوکنا کسی وقت کوئی اس کو پکارے تو وہ ان کی پکاروں کو سنتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ آگے جہاں سے بھی قرآن اٹھائیں آپ کو قرآن کا یہی مضمون ملے گا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں تمہارا داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، یہ سارے القاب اللہ کے ہیں، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، برگزیدہ ترین رسول ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کی سنت کو اپنانا ہے، صحابہ اکرام کی طرح، جس طرح صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا، اللہ نے دنیا میں ان کو عزت دار کیا اور آخرت میں بھی ان کو جنتوں کے وعدے کیے۔ میرے بھائیوں، اسی راستے کے اوپر چلیں گے، یہ ہے صحیح معنوں میں جو ہے مدینہ ریاست۔ مدینہ ریاست والوں کا عقیدہ بھی کبھی چیک کر لیا کرو، مدینہ ریاست والے مزاروں کے اوپر جا کے سجدے نہیں کرتے تھے، اور یا ابراہیم اگسنی نہیں کہتے تھے، یا اسماعیل اگسنی نہیں کہتے تھے، ان کی تو جنگیں ہوتی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو آج اصل میں پورا دین بدلی کر دیا گیا، یہ فرقے بن گئے، مسلک بن گئے، پھر جمہوری نظام سارا شیطانی نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، صحیح دین کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور میرا بھی۔ اللہ تعالیٰ بات کے اوپر غور کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔